السلام علیکم دوستو. آج میں بات کروں گا حسن کے بارے میں اور اس کے نفرت اور محبت کے بارے میں. تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل نفرت ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بدصورت ہو، کوئی چیز بیکار نہیں بنی. ایک استاد کے پاس، حکیم کے پاس ایک لڑکا شاگرد بننے کے لیے آیا. تو استاد نے کہا نہیں، پہلے ایسے کرو کہ تم جاؤ جنگل میں اور کوئی ایک جڑی بوٹی تلاش کر کے لاؤ جس میں شفا نہ ہو. وہ گیا اور اس نے سرچ شروع کر دی اور ہر پودے میں ہی کسی نہ کسی بیماری کا علاج ملتا چلا گیا اور کوئی جڑی بوٹی بیکار نہیں تھی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے سوائے جذبہ نفرت کے کسی چیز سے نفرت نہیں ہے. تو اسی طرح ہمیں پہچان کی ضرورت ہے، تلاش کی ضرورت ہے، اور حسن کی بھی ہمیں تلاش نہیں کرنی پڑتی. کوئی بھی چیز ہے اس میں سے حسن کو کھوجنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. ایسا بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ حسن ادھر ہے یا ادھر نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سی چیزیں، بہت سی خوبیاں ہمیں اپنا ایک مینٹل کینوس یا کیلیبر جو ہے اسے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے، جس ڈائمینشن سے نفرت ہے آپ اس ڈائمینشن سے ہٹ جائیے، چیزیں مل جائیں گی، حسن کے پہلو مل جائیں گے، وجوہات مل جائیں گی. تو بے شمار چیزیں ہمیں ایسے مل جائیں گی جس میں سے نفرت بھی مائنس ہو جائے گی اور بدصورتی بھی مائنس ہو جائے گی. میں کینیڈا میرا جانا ہوا تو اس میں اس کا ایک واقعہ میں بتاؤں کہ مختلف جگہ پہ سے پھر کیوبیک سے مونٹریال سے آٹوا سے ٹورنٹو. تو یہ تو بائی روڈ آیا. بہت لطف آتا ہے بائی روڈ سفر کرنے میں، مرضی سے انسان موڑ لیتا ہے، مرضی سے رک جاتا ہے، تصویریں وغیرہ بنانی ہوتی ہیں جو میں نے نہیں بنائیں. تو یعنی زیادہ اس میں لطف ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتے ہیں مناظر بھی، اور کہ کتنی دیر دیکھنا ہے، کہاں رکنا ہے. تو ٹورنٹو سے لے کر وینکوور تک، یعنی سمندر کینیڈا کے ایک ساحل سے لے کر دوسرے ساحل تک، اٹلانٹک سے لے کر پیسیفک تک کا علاقہ، وہ میں نے بائی ٹرین ایک ہی گو میں سفر کیا ہے. تو وہاں جانے کے لیے، بائی ٹرین سفر کرنے کے لیے مونٹریال میں اسٹیشن پہ تھا، ریلوے اسٹیشن پہ. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی سامنے ایسے گزر رہی ہے، بہت دھیرے دھیرے، بہت دھیرے دھیرے. اور جیسے وہ گزر رہی ہے، یہ اگر اس کا جسم ہے تو اس میں سے اتنا حصہ جو ہے اس کا آدھا جسم، وہ ایک دیوار سی تھی میرے اور اس کے درمیان. تو اس طرح سے وہ چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ گزر رہی تھی. اس کے جسم کا نیچے والا حصہ جو ہے آدھا، وہ غائب، مطلب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ جا رہی تھی. پونی ٹیل اس نے کی، خوبصورت رنگت، تر و تازہ جلد، بہت ہی خوبصورت لڑکی. تو چونکہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی اس لیے میں نے اسے دیکھا، اور میں سوچ رہا تھا یار ایسا ہی حسن جو ہے، ایسی ہی لڑکیاں ہیں جن کے لیے بادشاہ اپنے تخت چھوڑ دیتے ہیں. اتنی خوبصورت لڑکی. بہرحال میں محظوظ ہو رہا تھا اس کے حسن سے اور دیکھ رہا تھا. تو یہاں آ کر وہ لڑکی یہاں سے یہاں چلتی آئی، چلتی آئی، چلتی آئی. یہ دیوار ہے ادھر، تو آدھی دیوار، مطلب میں اس طرح سے اس کا آدھا جسم مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں پہ دیوار ختم ہوگی اور یہاں پر اس کا پورا جسم جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا. جب پورا جسم سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ نیچے اس نے موب پکڑا ہوا ہے اور وہ صفائی کر رہی ہے. اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی حقیر کام کو کرنے کا جیسچر نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس کام کرنے کے دوران بھی وہ اتنی ہی حسین نظر آ رہی تھی، اتنی ہی پر اعتماد. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم محنت کی قدر کریں، جب ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ یہ کوئی کام حقیر ہے. کوئی ان محنت کی عظمت کو جان لیا، ان کو پہچان لیا، اس کے حسن کو جان لیا، کسی کام کرنے کے جذبے کو پہچان لیا، اور یہ چیزیں انہوں نے اپنا لی. ایسی ہی صورتحال میں نے گاڑی میں سفر کے دوران دیکھی. سنا ہے وہ دوسرا لانگسٹ روٹ ہے ٹرین کا، پہلا سائبیریا میں ہے اور دوسرا یہ فرام ون اینڈ ٹو دا ادر اینڈ آف کینیڈا.
تو وہ اس 3 دن اور 3 راتیں جو ہے مسلسل سفر ہے، اسی میں تھا میں. ایک ڈبہ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی فیملی ہے بن جاتی ہے جس میں 3 دن 3 راتیں وہ سفر کیا جاتا ہے. تو اس میں صفائی کرنے کے لیے جو کچرا اٹھانے کے لیے لوگ آتے تھے، اس میں پہلے ایک لڑکی آئی، اس نے ہر سیٹ کے ساتھ وہ ایک لفافہ ہوتا تھا لیٹر کچرے کے لیے، اگر ہم نے ڈالنا ہے تو وہ پھر اکٹھا کرتے تھے. تو وہ لڑکی آئی اسی طرح سے صاف ستھری بڑی خوبصورت سی، وہ لے گئی. تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا بہت انگریزی ہیرو کی طرح، تو وہ گیا. تو اسی طرح تو یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ صفائی کرنی تھی، تو دیکھا کہ وہ خود آ کے وہ دوسرا بندہ جو ہیرو کی طرح بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے، بڑی پرسنالٹی، بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرنا، تو وہ بھی اسی اعتماد سے آیا، تو اس نے کچرا اکٹھا کیا اور چلا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حسن، یہ کی پہچان ہے، یہ انسپریشنس ہیں. اس میں تھاٹ اور بیوٹی، دوسری دونوں بیوٹیز وہاں پہ مل گئی ہیں. یہ انسپائر کرتی ہیں انسان کو. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا ذہن، انسان کا عمل اور اس کی ایجوکیشن اور یعنی اس طرح کے حسن جو ہیں وہ ہمیں نظر بھی آئیں، اور نظر تب آئیں گے جب ہم اپنی فرسٹریشن سے، اپنی محرومیوں سے اور اپنی ڈیفیشنسیز سے باہر نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ.